السلام علیکم۔ متع کیا ہے اور یہ اسلام میں کب شروع ہوا اور کس نے اسے بند کیا اور متع کے شرعی اصول کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ متع کے بارے میں اکثریت اہل سنت کا موقف یہ ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مثلاً فخر الدین الرازی نے لکھا کہ متع مباح ہونے سے ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ متعدد بار منسوخ ہوا اور پھر رائج کیا گیا۔ یہ تنسیخ اور رواج بعض کتب کے مطابق 7 دفعہ ہوئی۔ کچھ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جائز رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں ہم مٹھی بھر آٹا اور کھجور پر متع کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عمر ابن الخطاب نے عمرو بن حریث کے مسئلے کے بعد اس سے منع کر دیا۔ اہل سنت کے اس گروہ کے مطابق انہوں نے مفاد عامہ میں یہ کام کیا۔ روایت کے مطابق حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں 2 متع حلال تھے جن کو اب میں حرام کرتا ہوں اور ان سے نہ روکنے والے کو سزا دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے بعد میری سنت کو تبدیل کرے گا یا اپنی طرف سے شریعت بنائے گا بس اس نے شرک کیا اور وہ ہم میں سے نہیں۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ متع کو حرام قرار دینے یا مطلقاً مباح ٹھہرانے میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان میں جو اختلافات پایا جاتا ہے اس میں بحث و مناظرہ نے بے جا شدت پیدا کر دی ہے، ورنہ امر الحق معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں۔ انسان کو بسا اوقات ایسے حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے جن میں نکاح ممکن نہیں ہوتا اور وہ زنا یا متع میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں زنا سے بہتر ہے کہ متع کر لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل متع کو حلال سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق متع حلال ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حلال تھا اور صحابہ کرام یہ نکاح کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمرو بن حریث، حضرت سلمہ بن امیہ، حضرت ابو سعید خدری وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اہل مکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی متع کو حلال سمجھتے تھے۔ متع کے اصول۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ چاہے متع کیا جائے یا نہیں اسے حلال سمجھا جائے، جیسے حلالہ کو حلال سمجھا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ یہ کیا بھی جائے، اسی لیے اس کا رواج عمومی نہیں۔ متع نکاح کے کچھ احکام درج ہیں جو مختلف آیات اللہ اور مجتہدین کے مواقع جلال ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح متع میں صیغہ پڑھنا ضروری ہے اور اس میں مہر اور وقت کا معین کرنا لازمی ہے۔ نمبر 2، نکاح متع صرف انہی سے حلال ہے جن سے نکاح دائمی حلال ہے، مثلاً پہلے سے شادی شدہ یا دوران عدت خاتون سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کنواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، نکاح متع کو دائمی نکاح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5،
حقوق کے لحاظ سے متع اور دائمی شادی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 6، نکاح متع کی مدت ختم ہونے کے بعد اگلے نکاح سے پہلے عورت کے لیے عدت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مزید اسلامی معلومات فراہمی اور حدیث نبوی کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔